اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو. پاکستان کیوں بنایا گیا؟ آج جبکہ پورے کے پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہے آر ایس ایس والوں نے, اور پاکستان کے اندر کچھ ایلیمنٹس یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہوتے تو ان کی بہت بڑی طاقت ہوتی, اور اس طاقت کے بل بوتے پر یہ بی جے پی کے لوگوں کو یہ اجازت نہ دیتے کہ مسلمانوں کی یہ کبھی لنچنگ کریں, کبھی یہ مسلمانوں کے لیے سی اے اے لے کے آئیں, اور کبھی مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کا شکار کریں. یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ تاریخ کے تناظر میں آج اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب, جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اوپر ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ سر چاولہ صاحب, آپ اس چیز کا جواب دیں کہ پاکستان بنانے کی غرض و غایت آخرکار کیوں پیش آئی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں جو بنا ہے وہ ساؤتھ ایشیا جسے سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, اس سے دو حصے بنے, بھارت اور پاکستان. اور یہ اس لیے بنا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ان کے جائز سیاسی, مذہبی, معاشی اور معاشرتی حقوق نہیں مل رہے تھے. اور بے شک کہ بہت کوششیں ہوئیں کہ کوئی ایسا ایکسیپٹیبل چارٹر طے کر لیا جائے, کانسٹیٹیوشنل پیکج کر لیا جائے, اور اگرچہ کوششیں کامیاب بھی ہوئیں لکھنؤ پیک کی صورت میں اور پھر کابینہ مشن پلان کی صورت میں, مگر جو آج آپ نے کہا جو ہندوؤں اور میں بی جے پی ہندوستان میں جو کچھ کر رہی ہے, وہ انتہا پسندی اس وقت بھی آ گئی تھی. پھر اور مسلمانوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ کم از کم نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ان صوبوں میں علیحدہ ملک حاصل کر لیا جائے, اور جو باقی ماندہ ہندوستان بچ گیا تھا وہاں پر جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے آپ سروائیو کر سکتے تھے. ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر پاکستان کو پنجاب اور بنگال کو تقسیم نہ کیا جاتا تو ایک سائزبل مائنورٹی ہندوؤں کی اور سکھوں کی پاکستان میں ہوتی, تو شاید ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ لنچنگ نہ ہوتی اور کلنگ نہ ہوتی اور ان کو مارجنلائز نہ کیا جاتا. سر یہ بتائیں, یہ جو ابھی ایک آرگومنٹ ہے آج بھی جو دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو 24 کروڑ مسلمان یہ ہے, کوئی 13-14 کروڑ جو بنگلہ دیشی مسلمان ہیں, اور یہ ملا کے کوئی 25 کروڑ ہندوستانی مسلمان ہیں, یہ سارے اکٹھے ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. تو کیا یہ جو آرگومنٹ ہے اس کے اندر کتنی جان ہے؟ دیکھیں, آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے اور اس میں وزن بھی ہے, مگر ان کو شاید تاریخ کے ان واقعات سے آگاہی نہیں ہے, پرسپیکٹو پوری طرح نہیں ہے. مثلا یہی مسلمان 19ویں صدی میں تھے تو سر سید کے سامنے آریہ سماج شروع ہو گئی, جنہوں نے کہنا یہ شروع کر دے کہ ہندوستان تو ہے ہی آرینز کا, اور مسلمان جو ہے یہاں پر غیر متعلقہ ہیں, انہیں یا تو ہندو ہونا پڑے گا یا پھر انہیں یہاں سے ملک چھوڑ کر واپس عرب اور ایران میں جانا پڑے گا, سینٹرل ایشیا میں جانا پڑے گا. کبھی گو رکشا کے نام پر عام سر عام قتل و غارت کر دی جاتی کہ جی گو ماتا کا بقرہ عید پہ آپ قتل کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو تو نہ ہی مساجد میں بآسانی سے نمازوں کی اجازت تھی, اس لیے نہیں اجازت تھی کہ میوزک بجا کرتا تھا, سور کا گوشت پھینکا جاتا. میں 19 سینچری کی بات کر رہا ہوں. اور جب یہ بلدیاتی انتخابات کی صورت میں اقتدار میں آ گئے تھے تو یہ تو قانون سازیاں بھی انہوں نے شروع کر دی تھی. پارٹی بھی بظاہر آل انڈیا نیشنل کانگریس تھی, سیکولر پارٹی تھی, عملاً وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھتی تھی. اور پھر 20ویں صدی تو بھری پڑی ہے 47 تک کہ ہر صورت میں مسلمانوں کو, چاہے بنگال میں تھے, چاہے پنجاب میں تھے, چاہے سندھ میں تھے, بلوچستان میں چاند چونکہ بہت کم ہندو تھے, کے پی میں بھی ہندو تھے اور سکھ تھے تھوڑے سے, یہاں پر کے پی اور بلوچستان میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی, لہٰذا مسلمانوں کی جان و مال کی اتنا مسئلہ نہیں بنا. پنجاب میں بہت بنا, بنگال میں بہت بنا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے پہ دیکھ لیجئے
کہ کلکتہ میں جو قتل ہوئے 11,000 قتل ہوئے، ان میں سے 7,000 6 سے 7,000 مسلمان قتل ہو گئے، مسلمان اکثریتی صوبے میں قتل ہو گئے، اور معمولی سی بات پر۔ اچھا سر چاولہ صاحب، ایک چھوٹا سا اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے ان پرٹیکولر، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں نے ان کے اوپر کم و بیش 1,000 سال حکومت کی ہے، اور وہ مسلمانوں سے اس غلامی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلا اس کا بلو پرنٹ آیا تھا کانگریسی وزارتیں 1937 سے لے کر 39 تک کی۔ تو کیا یہ جو سوال اٹھاتے ہیں پاکستان بننے کے اوپر، ان کو اس کانگریسی منسٹریز کے اوپر جواب نہیں مل جاتا کہ جب پورا ہندوستان متحد تھا اور ہندوؤں کو حکومت ملی تھی اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ پورے متحدہ ہندوستان کی، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ تو اگر آج بھی ان کو حکومت دے دی جاتی متحدہ ہندوستان کی، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور موجودہ ہندوستان ہوتا، تو کیا یہ ان کے ساتھ وہ ظلم نہ کرتے، اپنا 1,000 سالہ غلامی کا بدلہ نہ لیتے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو اس سے پہلے 10 سال پہلے نہرو رپورٹ آئی، نہرو رپورٹ میں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مسلمانوں کو علیحدہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی ہیں تو ہم اکثریت ہونے کے ناطے ڈیموکریسی میں ہمیں حق حاصل ہوگا، جو بھی اکثریتی پارٹی ہوگی، اکثریتی پارٹی کانگریس پارٹی ہوگی، اور کانگریس پارٹی میں 95% جو تھے ہندو تھے، اور ان کا رزلٹ 37 میں بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندو ہی کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہندو محاسبہ بھی ایک علیحدہ پارٹی تھی، وہ تو انتہا پسند میں آ گئی تھی۔ مسلم لیگ میں تو آپ یہ دیکھ لیجئے، مسلم لیگ میں جو مسلمان تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم تھے، ایک قوم پرست مسلم نیشنلسٹ کہلاتے تھے، دوسرے جو تھے مسلمان وہ تھے جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ جب کانگریسی وزارتیں ہوئیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کولیشن گورنمنٹس بن جائے۔ اب انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو کولیشن گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں آ سکتا، ہم تو اکثریت میں ہیں، اور اکثریت میں آ کر مولانا آزاد صاحب کے ہوتے ہوئے، حسین احمد مدنی کے ہوتے ہوئے، اور جتنے بھی علماء دین جو نامور تھے وہ شامل تھے، ان کے ہوتے ہوئے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا گیا کانگریسی وزارتوں میں، وہ جیسے مثلا ہندی کو لازم قرار دے دیا گیا، ترنگا جھنڈا جو ہے جو کہ ہندو اکثریت کو ثابت کرتا تھا، مسلمان اقلیتوں کو نظر انداز کرتا تھا، جھنڈا بالکل ایک آپ ایسا مشترکہ طور پر ریکنسائل کر کے اس جھنڈے کو بھی صرف نظر کر سکتے تھے، ترانے کو بھی کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ جو جابز ملا کرتی تھی سرکاری طور پر، وہ مسلمانوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اب عالم یہ تھے 45-46 میں لارڈ ویبر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو جو امپورٹنٹ جابز ہیں وہ نہیں ملی ہیں، لہذا ان کا جو معاشی مسئلہ جو ہے وہ مذہبی مسئلے کے برابر ہی ہے۔ اگر ان کے معاشی مسائل حل کر دیے جائیں تو شاید مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر سمجھنے سے چھوڑ دیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کانگریسی وزارتیں وہ تھی، جناح جیسا آدمی جو کہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، آخری دم تک کوشش جنہوں نے کی، وہ قائل ہو گئے کہ بھائی یہ جو کانگریس پارٹی ہے یہ ہندو راج لانا چاہتی ہے، رام راج لانا چاہتی ہے، ان کے الفاظ ہیں، لانا نہیں چاہتی۔ تو سر یہ تو آپ کی بات سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو کانگریسی وزارتیں تھیں یہ میجورٹیرین وائلنس تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خود 22 دسمبر 1939 کو پھر ڈے آف ڈیلیورنس سیلیبریٹ کیا ہے، اور یہ جو مولانا آزاد اور حسین احمد مدنی جیسے لوگ تھے انہوں نے پکڑ کر مسلمانوں کو پھر ذبح کروایا کانگریسی وزارتوں سے۔ تو آپ یہ تھوڑا پھر واضح کر دیں کہ یہ جو قائد اعظم تھے پاکستان بنانے کے سلسلے میں، جن کو ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا، تو پھر جو لوگ آج بھی پاکستان میں قائد اعظم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو کیا قائد اعظم پاکستان بنانے میں صحیح تھے یا غلط تھے؟ دیکھیے، جو تنقید کرتے ہیں ان کے پاس بھی یقیناً کوئی دلیل ہوگی۔ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے، جو ڈاکومنٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یوم نجات جو منایا گیا، ڈے آف ڈیلیورنس منایا، کیوں منایا گیا؟ بھئی کانگریس پارٹی جو کہ سیکولر پارٹی ہونا چاہیے تھی،
وہ پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جب 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ ایک چارٹر تیار کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پیکج دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ انگریزوں سے جلد از جلد ہندوستان سے آزادی حاصل کر لی جائے۔ جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں 1937 میں، تو سب سے پہلے جسے سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں، جس کو ایبزارب کر لینا چاہتے ہیں اپنے اندر، وہ مسلم لیگ ہے اور مسلمانوں کا کلچر ہے، مسلمانوں کا وجود ہے۔ اگر آپ بات چیت دیکھیں یو پی کے معاملے میں، جہاں پر مخلوط حکومت بننے کے چانسز بنے تھے، کولیشن گورنمنٹ، ان میں جو شرائط رکھی گئی، ایک شرط یہ تھی کہ آپ کانگریس پارٹی کو جوائن کریں گے، ایک شرائط یہ بھی تھی کہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوں گے وہ کانگریس پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی، ایک شرط یہ بھی تھی اگر کانگریس پارٹی ریزائن کرے گی تو آپ سب ریزائن کر دیں گے۔ گویا یہ کہ وہ ہر حال میں مسلم لیگ کے علیحدہ وجود کو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نہیں تھی، مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، اور مسلمان جو تھے وہ ایک علیحدہ قوم تھی۔ ایک چھوٹا سا نقطہ سر چاولہ صاحب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اس ٹائم کی جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی، اس نے پورا زور لگایا کہ اسیمیلیٹ کر لیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کی پارٹی مسلم لیگ کو، کیونکہ اس سے پہلے پورے کے پورے ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے بھی مذاہب آتے رہے، وہ مذہب بھلے سکھ مت ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ جین مت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ ہندو مت میں اس کو اسیمیلیٹ کر لیتے تھے۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا کہ پوری تاریخ میں جب سے یہ ہندوستان میں آیا ہے، یہ اس میں اسیمیلیٹ نہیں ہو سکا، اور یہی کام مسلمانوں کی جو پارٹی تھی وہ مسلم لیگ، اس کے ساتھ نہیں یہ کر سکے، یہی کام مسلمانوں کے لیڈر محمد علی جناح سے نہیں کر سکے یہ۔ تو سر ابھی مجھے یہ بتائیں، آج کا جو موجودہ ہندوستان ہے، بی جے پی کا ہندوستان ہے، ادھر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ ادھر ایک نئے پاکستان بننے کی بھی شنید ہے، اور ایسی صورت کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا موجودہ بی جے پی ہندوستانی مسلمانوں کو اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اور بی جے پی کا یہ جو ٹنیور ہے، یہ دو ٹرم جو ہیں بی جے پی کی، اس کا اور پورے پچھلے ہندوستان کی جو سابقہ حکومتیں رہی ہیں 69 سال کی، اس کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے؟ دو سوالوں کا جواب دے دیں۔ دیکھیے، انڈیا ہم ویسے انڈیا تو نہیں ہے، انڈیا تو تقسیم ہو گیا تھا 1947 میں، بھارت اور پاکستان بن گیا تھا۔ انڈیا تو انگریزوں نے برٹش انڈیا بنایا تھا۔ اب اس بھارت میں دو حصے کہہ لیجیے تاریخ کے، ایک بی جے پی اور سے پہلے کو، اور ایک بی جے پی کے دو پیریڈ آپ نے بتایا۔ اس سے پہلے بھی جو ریلیجس مائنورٹیز تھیں ان کو شکایت نہیں ہے۔ پاکستان جب بنا اس وقت جو خون ریزی ہوئی تو کانگریس روک نہیں سکی، گاندھی روک نہیں سکے، گاندھی خود مارے گئے، وہ شہید، میں تو ان کو شہید سمجھتا ہوں، وہ مسلمانوں کی کاز کے لیے بڑے تھے۔ اب سکھوں کا جو شکوے شکایت تھے خالصتان بنے گا، وہ نہیں بنا۔ اچھا، اب یہ جو لیٹسٹ بی جے پی جو ہے، وہ ہر حال میں جو ہم نے کہا نا تھیوری آف اسیمیلیشن، یہ وہی آر ایس ایس جو ہے بیسکلی آریہ سماج کی ایکسٹینشن ہے۔ آر ایس ایس جو ہے وہ ہندو اور سنگٹن، ہندو شدھی اینڈ سنگٹن کی ایکسٹینشن ہے، اور آر ایس ایس اور یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، ان کے پاس آ گیا اقتدار۔ پہلے یہ اقتدار ان کے پاس نہیں تھا، اور اس اقتدار کے تحت جو انہوں نے کشمیر میں کیا، جو انہوں نے سول لبرٹیز کے حوالے سے کیا، تو یہ جو تھیوری آف اسیمیلیشن کے تحت جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بدھسٹ کو جیسے انہوں نے یہاں پہ ضم کر لیا، یا انہوں نے جاپان بھیج دیا، کوریا بھیج دیا، چائنا بھیج دیا، یہ مسلمان کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، جو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ اور ہسٹورک آرگومنٹ کے ساتھ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان بنانا واقعی ناگزیر تھا۔ سر چاولہ صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے ایک انتہائی جو سنجیدہ سوال کی کلیئرٹی کی۔ تو ناظرین، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان بنانا مسلمانوں نے بر صغیر کے لیے ناگزیر تھا۔ بہت کوشش کی گئی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ٹیم کی طرف سے کہ کسی طریقے سے ہم دونوں اکٹھے رہ سکیں، لیکن اکٹھے رہنے کے تمام منصوبے فیل ہو چکے۔ جب سارے منصوبے فیل ہوئے تو پھر ایک ہی حل تھا کہ ہم بر صغیر کے اندر ایک ایسا خطہ لے آئیں کہ جس کے اندر رہ کر ہم مسلمانوں کی جو مذہب، ان کی ثقافت ہے، اس کے مطابق، ان کے تہذیب و تمدن کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ تو یہی کام کیا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے بانی
پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا، اور آج بھی ان کو ہم اس چیز کے لیے سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔